السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہم ڈالر کے لیے اتنے پریشان کیوں ہیں۔ آج پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ڈالر کا ریٹ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے بزنس مینوں کا بلڈ پریشر بھی اپ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ آخر کار یہ وجہ کیا بنی کہ ہم ڈالر کے لیے اتنے خوار ہونے پہ مجبور ہو گئے؟ امیر کبیر تو بلڈ پریشر کے بیمار بن گئے، اور غریب لوگ کھانے پینے کے لیے بیمار ہو گئے۔ یہ وجہ کیا بنی؟ یہ تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ پوری دنیا میں ڈالر ہی واحد کرنسی ہے جو پوری دنیا میں چلتی ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک کے اکانومی کا اندازہ اس کے ڈالر ریٹ سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی ایک پوری سوچی سمجھی ایک اسکیم اور سازش تھی کہ پوری دنیا کے اوپر ڈالر کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ کاغذی روپیہ تھے ہی نہیں۔ کیا چیز چلتی تھی دنیا میں؟ بارٹر سسٹم تھا، اور اس کے بعد ہر ملک کا اپنا اپنا نظام تھا۔ لیکن پھر یہودیوں نے پوری دنیا میں ڈالر کا جال بچھایا، اور امریکہ کی سازش کے ساتھ پوری دنیا میں اس کو کنٹرول کر دیا۔ اب پاکستان جب بنا تو ڈالر کا ریٹ اس طرح نہیں تھا۔ ابتدا میں $1 4 کے برابر تھا، لیکن پھر 1971 میں حالات کی وجہ سے جہاں بھی پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن آتی ہے وہاں پہ آٹومیٹکلی اکانومی بھی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے پاکستانی روپیہ 1971 کے بعد ڈالر کے مقابلے میں گر گیا، اور 4 کے بجائے $1 10 کا ہو گیا۔ اس کے بعد تو ڈالر نے پیچھے دیکھا ہی نہیں، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے کرتے آج تو 270 تک پہنچ گیا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہر چیز کی مہنگائی ہو جاتی ہے، اور چونکہ روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہو جاتا ہے جس طرح یہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے ساتھ جو انڈیا ہے اس کا ڈالر کا ریٹ وہی ادھر بھی روپیہ ہے، لیکن اس کا ڈالر بہت ہی مناسب ریٹ میں ہے، 74 سے 80 کے درمیان چل رہا ہے۔ یہ ہوا کیسے؟ اصل میں اس کہانی میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ روپیہ یا زندگی کے کسی بھی پارٹ کا ذہن کے ساتھ بہت ہی اہم تعلق ہے۔ ہم نے ابتدا ہی سے بھیک مانگنا شروع کر دیا، اور جب پہلی گندم پاکستان 1954 میں امریکہ کی طرف سے آئی تھی تو اس وقت ایک شاعر نے بڑے زبردست الفاظ میں اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ دانہ گندم کہیں ایٹم بم نہ بن جائے، یہ دانہ گندم کہیں ایٹم بم نہ بن جائے۔ ہمارے بزرگوں نے تو غربت کی زندگی گزاری، اپنی محنت کرتے تھے اور زمینداری سے اپنا زندگی گزارتے تھے، بس چٹنی کھائی روٹی کھائی اور کہانی ختم۔ لیکن جب ہمارے لوگ اشرافیہ کو دولت اکٹھی کرنے اور وہ بھی بھیک مانگنے کے طریقے آ گئے تو ان لوگوں نے پھر پیچھے نہیں دیکھا۔ حالانکہ انڈیا نے ایک سٹیبل اکانومی کو بنایا۔ آج آپ دونوں کا فرق ملاحظہ کر سکتے ہو۔ یہاں $1 270 تک پہنچ گیا، اور انڈیا میں 70 یا 80 تک ہے۔ ہم نے ابتدائی سے چیریٹی اور خیرات زکوٰۃ کی زندگی شروع کر دی، امریکہ اور پوری دنیا سے خیرات مانگنے شروع کر دیے، اور غربت کا نمونہ پیش کیا پوری دنیا میں۔ پھر افغان وار میں بھی ڈالر بہت زیادہ آئے، لیکن ہمارے اشرافیہ نے اس کو صحیح کر کے کھائے، کیونکہ غریب کو اس میں کچھ بھی نہیں ملا۔ غریب مزید غریب ہوتا گیا، اور امیر پوری دنیا میں یہ تصویر پیش کر رہے تھے کہ ہم غریب بھی اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب دولت آتی تھی تو وہ یہ لوگ اڑا دیتے تھے۔ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ہم نے سیلاب کا وہ ویلا مچائے کہ پچھلے مہینے $12 ارب ملے، لیکن وہ بھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا
کہ وہ بھی ختم ہو گئے، اور اب ہم دوبارہ ڈونیشن کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ آخر ہوا کیوں؟ اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو اس کہانی میں سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بات عقل مندوں کے لیے ہر بات کھلی نہیں کی جاتی، بلکہ ایک کہانی کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری دنیا میں سیلاب کے نام پہ بہت پیسے لیے۔ اسی طرح ایک بار ایک درویش ایک جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے ایک لومڑی کو دیکھا کہ وہ شل پڑی ہوئی تھی اور پاؤں سے بالکل معذور تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کار یہ کس طرح کچھ کا پی رہا ہوگا، اس کے لیے کھانا کہاں سے آیا ہوگا۔ کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شیر نے ایک بکری کو شکار کر کے لے آیا اور وہاں پہ کھایا۔ اس کے بعد چل پڑا، آرام سے جا کے پانی پیا اور بقایا جو بکری تھی وہ وہاں پر چھوڑ دی۔ شیر کے بقایا بکری کو لومڑی نے کھانا شروع کر دیا، کیونکہ شیر نے جتنا کھانا تھا وہ تو اپنی طاقت بل بوتے پہ کھا کے نکل گیا، لیکن بقایا بکری کو جو بچہ کچا ہوا تھا اس کو لومڑی نے کھانا شروع کر دیا۔ اب درویش نے اس سے حیرانگی والی یہ سبق سیکھ لی کہ جب اس لومڑی کو مل سکتے تو مجھے بھی مل سکتے، اور وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا کہ رزق مجھے خود بخود ملتا رہے گا، جس طرح بندروں کو ملتا ہے، انسان اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو 2-3 دن کے بعد مسجد کے ممبر سے وہ آواز آئی کہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے اس میں وہ سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی دوبارہ بنا سکتے ہیں، اور بتایا گیا اس کو کہ درویش تم نے اس لومڑی کو تو دیکھا لیکن افسوس کہ اس شیر کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو شیر والا سبق سیکھو، خود شکار کرو، کھاؤ اور کھلاؤ۔ اس کے لیے سب سے زبردست اور پہلی چیز کیا ہوگی کہ ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا۔ شیر والی سوچ، اگر ہم شکار کے دوران زخمی ہو جائے تو رونے کے بجائے مزید لڑنے کی ہمت پیدا کرے، اور وہ ذہن اور وہ دماغ اور وہ سوچ ہم بنائے، اپنی مینٹلٹی چینج کرے کہ ہمارے لیے شکار کرنا اور کاروبار کرنا زندگی کی سب سے حسین ترین شے بن جائے، کہ ہم اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ توجہ ہی نہ دیں۔ بھیک مانگنے سے بہتر ہے ہم مزدوری کریں، ہر جگہ اپنی محنت سے اپنا لوہا منوائے، اور پھر اس مزدوری کے پیسوں سے چھوٹے چھوٹے کاروبار بنائے اور اس کاروبار کو ترقی دے، اور ترقی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ایسا ماحول دے کہ جو محنت اور مزدوری کو باعث افتخار سمجھے، اس کے اوپر فخر کرے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو ایک نہ ایک دن ہم پوری دنیا میں دوبارہ اپنے ایک مقام پر آ جائیں گے، اور ایک نئے پاکستان کو دوبارہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ فیکٹریاں لگائیں گے کہ پوری دنیا میں ہمارا ایکسپورٹ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے کاروباروں سے ہی ہمیشہ لوگ بڑے بڑے کاروباروں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دن اور رات کی محنت اور مزدوریاں ہی قوموں کو ایک لازوال زندگی عطا کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں دوبارہ محنت کرنی ہوگی، اور جو ہمارے اوپر یہ مسلط ہے فری کھانے والے، ان کو نکالنا ہوگا، تاکہ ہم اپنی محنت اور مزدوری سے دولت کمائے اور پھر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے، اور وہ بلڈنگیں بنائے کہ جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہو جائے۔ یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں، لیکن ہمیں مینٹلٹی چینج کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ جب ہماری مینٹلٹی چینج ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ بلڈنگیں ہمارے سامنے نظر آئے گی۔ 5 سال بعد، 10 سال بعد، قومیں دنوں میں تو بنتی نہیں ہے، سالوں میں بنتی ہے، اور اس سے ہمیں بالکل بھی اپنے ہوش و حواس کو نہیں کھونا چاہیے، اور نہیں ہمارے ہمتوں کو پست ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے۔ اگر ہم نے عمل کیا، شیروں والی زندگی، شیروں والی سوچیں بنائی، تو یہ پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں دوبارہ ایک خوددار قوم کی وجہ سے دوبارہ انشاءاللہ ایک ایسا لہرائے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔
لیکن اس کے لیے ہمیں درویش والی سبق سیکھنی ہوگی کہ لومڑی نہیں شیر بننا ہے اور شیروں والی زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ پھر پوری دنیا میں ہمارا یہ پرچم اور ہمارا یہ ثقافت اور ہمارے قومی شناخت باعث افتخار ہوگا، لوگ اس کے اوپر فخر کریں گے۔ دنیا میں ہر قوم کو مشکلات کا سامنا رہا ہے، ہمارے لیے بھی ایک مشکل گھڑی ہے، لیکن اس سے نکلنے کے لیے ہمیں دوبارہ شیر والی سوچ اپنانی ہوگی اور محنت